چلو در رسول پہ چلتے، آؤ حضور کی بارگاہ۔ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، حضور نے چہرے دیکھے، کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو؟ 3-4 دن ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے۔ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی، وجہ کوئی اور بنی ہے۔ رشوتیں جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے، یہ روٹی کے لیے نہیں، یہ زیادہ کھانے کے لیے، یہ بینک بیلنس کے لیے گرم ہے۔ یہ لوٹ مار کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے، روٹی کا تو رب کریم کا وعدہ ہے۔ جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں، پجارو کوئی نہیں، روٹی تو اللہ عطا فرماتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ فرمایا حضور نے 3 دن بیت گئے، چلو۔ میرا بے تکلف صحابی ہے ابو الحسن انصاری، وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے۔ اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے یہ تیری ذمہ داری ہے تو کہتا ہے یہ تو پھٹیکے ڈالنے لگ گیا ہے، یہاں سے تو چھٹی کر جانی چاہیے۔ خوش ہوتے تھے صحابہ کہ ہماری ذمہ داری لگی۔ کہتے ہیں حضرت ابو الحسن انصاری کے گھر گئے، نبی پاک نے فرمایا بھوک بڑی لگی ہے، کھانا لا۔ کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجد ہی ہو گیا، اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا۔ آؤ دیکھو دنیا والوں، آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے، بکری اٹھائی، ذبح کی، بیوی کو کہنے لگے روٹی تیار کر، ادھر کھجوریں توڑی، انگور توڑے، کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پک جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پک کے آئی، بڑا پیارا گوشت، بڑا اچھا سالن، بڑا خوبصورت خلوص والا کھانا۔ فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا۔ نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی، تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے، اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں 7 دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے، پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے، اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، زور سے زمین پہ ماری، کا محبوبہ 7 دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے۔ نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا، تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا، حساب تو دینا ہے، حساب تو دینا ہے، تیاری رکھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے، کم کھائیں گے، اس لیے کہ حساب دینا ہے۔ میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ یہاں تو لوگ کھا کے بیمار ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا، سویرے درس پہ آؤ کہتے نیند بڑی آتی ہے، سویرے 2 سپارے پڑھ کے سویا کرو کہتے صاحب نیند بڑی آتی ہے، فجر کے بعد ہی تو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا، سحری کا، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے۔ لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، سو جاتے، جماعت کا ثواب چھوڑ کے سو جائیں گے۔ بھائی رمضان مبارک میں فاقہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے، فاقہ کشی کی تربیت لے، رمضان میں روکے اپنے آپ کو، تربیت ہوگی۔ اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس کا نفس اس کو زیادہ پہ مائل کرتا ہے، خواہشات نفس پیدا ہوتی ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا ہے یا معاشر الشباب، او جوانوں، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یا نکاح کر لو اگر طاقت ہے، نہیں طاقت تو روزے رکھو۔ حضور روزے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا نفس کچلا جائے گا، شیطان وسوسہ اندوزی نہیں کرے گا۔ آج نوجوان بڑھ بڑھ کے کھاتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے، کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے۔ اتنا زیادہ کھائیں گے تو نفسانی قوتیں اچھل کر کے آئیں گے، مشکل ہو جائے گا۔ شادیاں دیر سے ہوتی ہیں، ماں باپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ماں باپ کی ذمہ داری ہو اور ماں باپ نکاح نہ کرے تو نبی پاک نے فرمایا بچے گناہ کریں گے تو جتنا گناہ بچے کو اتنا باپ کو بھی ہوگا۔ تو ماں باپ چپ ہیں، دوسرا شادی مشکل بڑی ہے، مہنگی بڑی، اور تیسرا نہیں کر رہے، کچھ لوگ تو روزے بھی نہیں رکھ رہے۔ تو رمضان ان کے لیے بھی وقت ہے، نفسانی قوتیں کچلی جائیں گی، کھانا جتنا کم کھایا جائے گا اتنا وجود کے اندر نفسانی خواہشات کم پیدا ہوں گے۔ تو رمضان تو پریکٹس ہے مجاہدے کی، دین کی۔ اور دوسرا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں رشتہ ہے۔ قرآن پاک کتنا پڑھنا چاہیے روزانہ؟ زیادہ سے اللہ جزا دے، امید ہے آپ زیادہ سے زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے۔
भाई सुने, हदीस मुबारका में नबी पाक ने फरमाया रमजान और कुरान दोनों मिल के ना, बड़ी प्यारी हदीस है, फरमाया दोनों मिल के अल्लाह की बारगाह में मेरी उम्मत की सिफारिश करेंगे। रमजान और अल्लाहु अकबर। किस तरह? नबी पाक फरमाते हैं रमजान कहेगा ए अल्लाह, दिन के वक्त मैंने इसे तेरी रजा के लिए खाने पीने से बाज रखा, और कुरान कहेगा या अल्लाह, रात को तेरी रजा के लिए खड़ा होकर ये कुरान सुनता था। रमजान और कुरान दोनों सिफारिश करेंगे। हम ना बड़ा कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। अब यकीन करें, ये खाते भाई का भाई से इख्तलाफ हो जाए ना, तो वो 30 साल पुराने खाते खोल के ले आता है, सारी रात ढूंढता है कि मेरे पैसे कहां से निकलते हैं, पढ़ लेता है। कुरान पाक की बारी आती है तो नहीं पढ़ते कुरान पाक। अब्बा जी का खत्म होता है तो मांगते फिरते हैं, कहते 2 कुरान पाक, 10 कुरान पाक। ये बातें बतानी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि तरबियत के लिए बैठा हूं तो कर देता हूं। मेरे शागिर्दों से पूछें, यहां मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, दर्जनों तलबा है, असातिज़ा है, मेरे पीर भाई हैं, और मेरा ये दावा है कि शायद को किसी से इतना प्यार करता हो जितने मेरे शागिर्द और मुरीद मुझसे करते हैं। लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि जरा सूरत फातिहा पढ़ के देना, मैंने अपने अब्बा जी को सवाब देना है। पूछ लें किसी से नहीं कभी कहा, कभी नहीं मैंने कहा कि जरा मुझे थोड़ा सा कुरान पढ़ दे। मैं इसको नाजायज नहीं कहता, पढ़वाना चाहिए, लेकिन मैं अपने वालिदैन के लिए कभी सवाल नहीं करता कि मुझे जरा पढ़ के दो, मैंने बख्शना है, इसलिए कि मैंने जाती तौर पे रूटीन बनाई है। मैं समझता हूं कि कायनात के अंदर मेरे ऊपर जिन लोगों ने एहसान किए उनमें सबसे ज्यादा हिस्सा मेरे माँ बाप का है। मैं समझता हूं इस बात। कितना नालायक हूं मैं कि मैं 1 महीने में एक कुरान पाक भी पढ़ के उनकी रूह को एहसास नहीं कर सकता। मेरा ये तरीका है जाती, मैं कदगन नहीं लगाता, मेरा जाती तरीका ये, अलहम्द से शुरू करो और 2 सूरतें छोड़ के कुरान पाक खत्म कर दो आखिरी, और फिर फलक और नास सूरतें साथ ले जाओ। यहां बैठ के साले सवाब नहीं करना, खत्म नहीं दिलाना, साथ ले जाओ, कब्र पे खड़े हो जाओ और फलक और नास सूरतें कब्र पे बैठ के तिलावत करो, और जो कुरान मजीद पढ़ा है उनकी रूह को वहां इसाल करो। ओ भाई, औलाद जब माँ बाप के लिए पढ़ती है तो उसे कहना नहीं पड़ता अल्लाह बख्श दे, इसलिए कि औलाद की नेकियां खुद ब खुद माँ बाप के खाते में जमा होती हैं, खुद नेकियां जमा होती हैं। मेरे भाई, तू बच्चों से ये तो मुतालबा करता है कि बेटा इस साल रमजान मुबारक में मेरे लिए सत्तू जरूर बनाना, फलानी चटनी जरूर तैयार करना, ये क्यों नहीं कहता बीवी से कि डिशे कम बनाना? तू भी बैठ के कुरान पाक पढ़, मैं भी कुरान पाक पढ़ता हूँ। इधर आओ बेटा, यहाँ बैठ के तिलावत करो, मैं भी करता हूँ। बेटी इधर आओ, बैठ के कुरान पाक पढ़ो। कितना वक्त लगता है? हाफिज और कारी और उलमा अगर पढ़े तो 20-25 मिनट लगते हैं कुरान पाक का सिपारा पढ़ने, और अटक अटक के पढ़ने वाला भी पढ़े तो 1 घंटा लग जाएगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुरान पढ़ते हुए अटकता है अल्लाह उसे डबल सवाब अता फरमाता है। फरमाया जो जुबानी पढ़े सिंगल सवाब, जो देख के पढ़े उसे डबल सवाब। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि मेरा कुरान देखने पे भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है, कुरान देखने पे भी अल्लाह सवाब देता है, देखने का भी सवाब। रमजान शरीफ में कुरान पाक पढ़े, खोल के पढ़े। और मेरे भाई, अगर तेरा बच्चा पढ़े, अगर तेरी बेटी पढ़े, कायनात का खुशनसीब बाप वो है कि बेटा कुरान पढ़े, चाहे नाजरा ही पढ़े, जिसकी बेटी पढ़े। जिंदगी में इन्हें इस काम पे लगा जाओ, मरने के बाद भी पढ़ेंगे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हजरत ईसा कब्र के पास से गुजरे, कब्र पे अजाब हो रहा था, अल्लाह का गजब बरस रहा था। जनाब ईसा इस्तिगफार पढ़ते डरते गुजर गए। थोड़ी देर के बाद, चंद घंटों के बाद गुजरे तो उसी कब्र पे फूल खिले हुए थे, रहमत बरस रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, मौला तू बेनियाज है, मेरी ताकत नहीं तेरे कामों में बोलने की, पर अभी तो यहाँ अजाब हो रहा था, अभी रहमत बरस रही है। जनाब ईसा कहते हैं आवाज़े खुदाबंदी आई, ईसा बंदा बड़ा गुनाहगार था, पापी था, मुजरम था, खताकार था, लेकिन जब इसका इंतकाल हुआ, इसकी बीवी हामला थी, उसके पेट में बच्चा था, बच्चा इसके इंतकाल के बाद पैदा हुआ। आज वो 4-4.5 साल का हुआ है, मकतब में गया है, मदरसा में गया है, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई है। फरमाया उसने तोतली जुबान से कहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, ऐसा मुझे बतला इस जमीन पर वो मासूम जिसे अभी रहमान और रहीम कहना नहीं आता, वो तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं उसी जमीन पे उसके बाप को अजाब दूं।
فرمایا اس نے ایک بار رحمان اور رحیم کہا ہے، میں نے اس کی باپ کی قبر کو نور سے معمور فرما دیا ہے، نور سے بھر دی ہے قبر، برکت سے بھر دی ہے۔ اللہ کرے میرے بیٹے بھی قرآن پڑھیں، اللہ کرے میری بیٹیاں بھی قرآن پڑھیں، اللہ کرے ہم سب کی اولادیں قرآن پاک پڑھیں۔ دیکھیں نا امام اعظم ابو حنیفہ رمضان میں 61 قرآن پاک پڑھتے تھے۔ کتنے؟ 60 ایک، اللہ اکبر۔ ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے پورا، ایک رات کو پڑھتے، ایک تراویح میں پڑھتے۔ 61 قرآن پاک امام صاحب پڑھتے۔ آپ فرماتے میں نے چھوڑ دیے ہیں سارے وظیفے، میں صرف رسول اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ رمضان سارا قرآن پاک، سارا رمضان۔ اب تو عادت ہی نہیں رہی ہمیں قرآن پاک۔ اگر لوگ ناراض نہ ہو تو محفل نعت ہوتی ہے تو تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں، اور نعتیں ہم نے ذوق ہی نہیں بنایا، ذوق ہی نہیں بنایا ہم نے تلاوت قرآن کا، اس لیے کہ قراء علماء فقراء ان کو ہم تیار ہی نہیں کر رہے، ہم تو ایکٹر پال رہے ہیں جو پیسے لیتے ہیں نعت خوانی کے، معاذ اللہ۔ او میرے بھائی، کیا قرآن میرے نبی کی نعت نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ گئے، کہنے لگے اماں جی ہمیں نبی پاک کا اخلاق بتلائیں، تو اماں جی کہنے لگی جاؤ جا کے قرآن پاک پڑھو، قال خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا انعام ہے۔ یہ ساری نعت ہے، یہ ساری نعت ہے۔ اس نعت کو سننے لوگ کیوں نہیں آتے؟ اتنا رش میں اپنے نعت میں اتنا تراویح پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور ملت کا جوان یاد رکھے، بوڑھے تراویح پڑھتے ہیں، ضعیف تراویح پڑھتے ہیں، گھٹنوں میں درد ہے تراویح پڑھتے ہیں، بیمار بوڑھے تراویح پڑھتے ہیں، جوان وہاں چوک میں کھڑے۔ کیا جوانی اس لیے ہے چوکوں میں کھڑا ہوا جائے؟ کیا جوانی اس لیے ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا ہو تو 2.5 گھنٹے کھڑا رہے تو؟ شناختی کارڈ کے دفتر تو کھڑا رہے، پروٹیکٹر کے لیے کھڑا رہے، کافروں کے سامنے کاسا لیسی کرنے کے لیے تو کھڑا رہے، تو نوکری پہ جائے تو ساری رات کھڑا رہے، اور تو قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوتا؟ میرے محبوب نے فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کی معافی کے ارادے سے قیام کرے گا، راتوں کو عبادت کرے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نوجوان ارادہ کریں، پروگرام بنائیں کہ انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن پڑھوانا بھی ہے، سننا بھی ہے، اور انشاءاللہ بولیے سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی۔ ہمت کریں، دلیری کریں، آکے کھڑے تو ہو، اللہ توفیق عطا کرے گا۔ پہلی بات یہ کہ روزہ رکھیں، دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور روزہ رکھیں تو روزے کے سارے حسن سمیت اسے رکھیں۔ نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخاری کا مہینہ ہے، غمخاری کریں۔ ہمارے زمانے میں 2 قسم کی تکلیفیں ہیں، ایک تو غریب آدمی، اس کا حال یہ ہے کہ وہ مانگتے ہی گزارا کرنا چاہتا ہے، اس نے ہاتھ یوں کر لیا ہے تو اب اس کا یوں ہونے کو تیار نہیں۔ ضرورت اگر کسی آدمی کو کسی دروازے پہ لے جاتی ہے تو برا نہیں، لیکن سوال کا اپنے اوپر دروازہ کھول لینا یہ ٹھیک نہیں۔ فاقہ کشی پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں۔ غریبوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں میدان میں مانگنے کے لیے، ٹولیاں نکلتی ہیں رمضان میں، جتھے نکلتے ہیں خیرات کٹھی کرنے والے، بچیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے سوال کیا، جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، صرف ڈھانچہ ہی ہوگا۔ اتنی بھیانک صورت میں آئے، بغیر اشد ضرورت کے سوال نہ کر، کبھی سوال نہ کر۔ اور امیروں سے گزارش ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی کریں تو سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کریں۔ یہ بات درست ہے کہ غریب سیاڑا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے بھائی اسے عقل بھی نہیں ہوتی، جس کے گھر کار نہیں ہوتی اسے چلانے کا طریقہ، جس کے گھر اوون نہیں ہوتا اسے چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، جس کے گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اسے چلانا بھی آ جاتا ہے، جدے گھر دانے اودے کملے بھی اس کے سیانے ہو جاتے ہیں۔ تو چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، نواب صاحب آٹا تقسیم کرتے ہیں، کھڑے ہو کے فوٹو کھچاتے ہیں، فیس بک پہ دیتے ہیں، اور ایک آٹے